إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز مار بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امت فرقہ بندی کا شکار ہو گئی۔ نبی کی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرقہ بندی کا حکم دیا، نہیں، بلکہ آنے والے حالات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے امت کو خبردار کر دیا کہ میری امت بھی پچھلی قوموں کی طرح نقش قدم کے پر چلتے ہوئے گمراہی کا شکار ہوگی، فرقہ بندی کا شکار ہوگی۔ یہود اور نصارہ 71-72 فرقوں میں تبدیل ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن ناجی گروہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی گروہ کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے نشانی بتائی، ان کا کردار، ان کا عقیدہ بیان کیا، نام نہیں بیان کیا، ورنہ ہر کوئی نام رکھ لیتا اور اپنے آپ کو ناجی گروہ سمجھتا۔ صحابہ نے جب یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ ناجی گروہ کون سا ہوگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حالانکہ آپ یہ کہہ دیتے کافی تھا کہ جس کے پر میں ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ صحابہ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، ہر مقام کے پر صحابہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نے بھی صحابہ کے تعلق سے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ویسا ہی ایمان لے کر آؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے تب ہدایت پر آؤ گے۔ یعنی اصحاب کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی نبی یا صحابہ کے پر اعتراض کرے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کا دین ہی سلامت نہیں، اس کا عقیدہ ہی سلامت نہیں۔ اب یہ بنیادی باتیں میں بہت اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر فتنوں کے لیے دروازہ ہوں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ توڑا جائے گا۔ کہا تب یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، یعنی فتنے ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائیں گے، کبھی بھی یہ دروازے بند نہیں ہونے والے ہیں، جس لیے کہ جو دروازے کھولے جاتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، لیکن جن دروازوں کو توڑ دیا جائے وہ کیسے بند ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنے اپنا سر نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اسلام عرب کی سرحدوں کے باہر افریقی ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ وقتوں کی سپر پاور یہ اسلام کے سامنے دم توڑ دیتی ہیں۔ اس وقت تو 2 سپر پاور تھی، ایک فارس یعنی ایران کی اور دوسرے روم کی تھی، اور دونوں سپر پاور طاقتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دم توڑتی ہیں، اور صرف ایک سپر پاور باقی رہ جاتا ہے اور وہ اسلام ہے۔
جب اسلام کی لہر چلی تو ایسے میں اسلام کے جو مخالفین تھے بظاہر انہوں نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر اپنے آپ کو دبا لیا اور اپنے دلوں کے اندر عداوت اور بغض کو رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہود جو اسلام کے سب سے بدترین دشمن، انہوں نے ایک چال چلی اور عبداللہ بن سبا جو ایک یہودی تھا، اس یہودی نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا اور انہیں لگ گیا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ ظاہری طور پر نہیں کر سکتے، لہذا اب ہمیں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہوگا، یعنی اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا ہوگا۔ ایک آسان سی بات ہے، کسی بھی بڑے کنسٹرکشن کو گرانے کے لیے ہم اوپر سے نیچے آئے بہت وقت لگے گا، لیکن اگر اس کی بنیادوں کو ہی کھوکھلا کر دیں تو پھر معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا کہ ہم بنیادیں کھود دیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری کی پوری عمارت ڈھہ جائے گی۔ اور عبداللہ بن سبا یہودی نے وہی کام کیا، بظاہر اسلامی لبادہ اوڑھا اور اس نے سب سے پہلے اسلام کی بنیاد کے پر یعنی اس کے عقیدے کے پر حملہ کیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلا اٹیک کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق، اصحاب کرام کے تعلق سے جو اسلام کی بنیاد تھے، ان لوگوں کے پر اٹیک کرنا شروع کیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق، اصحاب کرام کو برا کہتا، کوئی نہیں مانتا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت کا سہارا لیا۔ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ کسی فضیلت کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی قرآن مجید کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ دراصل یہ لوگ اپنے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تاکہ کوئی ان لوگوں کے پر انگشت نمائی نہ کر سکے، اور اس پردے کی آڑ میں انہیں جو کام کرنا ہے، جو کھیل کھیلنا ہے، کھیلے۔ اور وہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے مدعا اٹھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی۔ لہذا اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون ان کے جانشین ہوئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دراصل امت کے خلیفہ ہیں۔ فتنہ پیدا کر دیا حضرت علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آج بھی اسی محبت کو بنیاد بناتے ہوئے اصحاب کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہاں تک کہ تمام اصحاب کرام ان لوگوں کی عزت میں آ گئے۔ اب یہاں جو لوگ اصحاب کرام کے پر انگشت نمائی کرتے ہیں، میں صاف طور کے پر کہتا ہوں، حقیقت میں یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعوت، اس کا سب سے اعلیٰ ترین مظاہرہ اصحاب کرام کی جماعت ہے کہ یہ دیکھو میں نے لوگوں کے سامنے کتنی شاندار جماعت کھڑی کی ہے۔ اب اگر نبی کے شاگردوں کے پر، نبی کے صحابہ کے پر اعتراض ہو تو یہ اعتراض خود نبی کے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں کیا کام کیا، کون سے اصحاب کرام کی جماعت کو تیار کیا جو دراصل ظاہراً مسلمان تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ یہ تو نبی کے پر اعتراض، حالانکہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور جس جماعت سے اللہ راضی ہو تو آپ لوگ کی ناراضگی کی بنیاد کے پر اس جماعت کے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ جنت و جہنم کا مالک اللہ ہے، ہماری ناراضگی کی بنیاد کے پر اللہ کسی کے پر جنت و جہنم کے فیصلے نہیں کرے گا، وہ اپنی بنیادوں کے پر کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے جب انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا تو کسی کو بھی اس کے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رہ جاتا ہے۔ میں یہاں بنیادی طور کے پر صرف شیعوں اور رافضیوں کے بارے میں ان کے بنیادی عقائد کو بیان کر رہا ہوں، آپ خود موازنہ کیجئے گا، آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ حقیقت میں یہ جماعت اسلام کے خلاف کتنا گمراہ کن پروپیگنڈا کرتی ہے، اور جو لوگ ان لوگوں کے ہمنوا ہیں اور انہیں اسلام کا ہیرو مانتے ہیں یا ان کی تائید کرتے ہیں، وہ خود دیکھے کہ ان کے عقائد کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز قرآن مجید، قرآن اپنی ابتدا میں کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے ایک حرف کے پر بھی شک کرتا ہے یا قرآن مجید کے تعلق سے کسی بھی قسم کی تحریف، رد و بدل، کمی بیشی اگر اس کے بارے میں اعتراض کرتا ہے تو اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اپنی ابتدا میں ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کے تعلق سے کوئی ڈاؤٹ نہیں، نو ڈاؤٹ ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کے مجید کے پر اعتراض کرتا ہے، ڈاؤٹ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، قرآن صحیح ہے، اس کے پر اعتراض کرنے والا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن مجید کے تعلق سے بالکل بنیادی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس شریعت کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث دونوں اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہاں پر الذکر کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں محفوظ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید محفوظ ہے، غلط۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث بھی محفوظ ہیں۔ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے متعلق تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ قرآن اگر لا ہے تو حدیث بائی لاز ہے، اور یہ ناممکن چیز ہے کہ لا محفوظ ہو اور بائی لاز محفوظ نہ ہو۔ ہر کوئی اپنی منمانی تفسیر کرتا ہوا پھرے، نہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ اللہ نے حدیث کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے محدثین کی جماعت کو تیار کیا۔ تو اللہ نے کیا کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کے، اس شریعت کے، قرآن و حدیث کے نازل کرنے والے ہیں، اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ یعنی قرآن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، دین جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوا، اسی شکل میں قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، دین محفوظ رہے گا۔ اللہ نے جب دین اسلام کو یہ واضح طور کے پر کہہ دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، آج دنیا میں بہت سارے مذاہب، بہت سارے دین اور دھرم ہیں، ان تمام ادیان کے درمیان اور ان تمام مذاہب کے درمیان کون سا دین ہمارے لیے پسندیدہ ہے؟ قرآن مجید نے اس کے بارے میں صاف کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کے مطابق، کسی اور دین کے مطابق کام کرے گا اور اس کے بعد اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں لا کر پیش کرے گا، اللہ نے اس کے بارے میں بالکل واضح دو ٹوک انداز میں کہا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، نہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں صاف کہتے ہیں کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد صرف گمراہی بچتی ہے۔ یہ نہیں کہ تو بھی صحیح، میں بھی صحیح، شرک بھی صحیح، توحید بھی صحیح، نہیں۔ قرآن مجید دو ٹوک انداز میں کہتا ہے، حق صرف وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، باقی سب باطل ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہاں کوئی دو ٹوک، ساری چیزوں کو دو ٹوک انداز میں بیان کیا گیا، اور جھول جھال والی باتیں قرآن حدیث کے اندر آپ کو نہیں ملنے والی ہے، یا اس انداز سے باتوں کو بیان کیا جائے، واضح مفہوم نہ بیان دے، نہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے تعلق سے، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کے اندر قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ 6236 ہیں۔ قرآن ہمارے یہاں پر محفوظ ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کیجئے گا، تمام آیتوں کو جمع کرنے کے بعد آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ قرآن مجید کی کل آیات 6236 ہیں۔ لیکن رافضی، شیعہ قرآن مجید کو محفوظ نہیں مانتا، بلکہ ان لوگوں کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی، جس کے بارے میں یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ محمد بن یعقوب کلیدی نے جب اس کتاب کو لکھا، جس طرح ہمارے ہاں بخاری اہمیت رکھتی ہے کہ بہت ہی زیادہ تحقیقات کی بنیاد کے پر انسانی زندگی میں کسی بھی چیز کی تحقیق کا جو سب سے اعلیٰ ترین معیار ہونا چاہیے، اس معیار کے مطابق بخاری کو لکھا گیا ہے۔ تو سب سے معتبر کتاب قرآن کے بعد بخاری ہے۔
تو اسی طرح رافضیوں کے نزدیک سب سے معتبر کتاب ان لوگوں کی اصول کافی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے؟ محمد بن یعقوب کلینی۔ اس نے ایک واسطے سے یعنی اس حدیث کی کتاب کو لکھا، اور لکھنے کے بعد ان لوگوں کا جو 12واں امام تھا، امام غائب جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات کو نکلے گا، کسی غار میں چھپا ہوا ہے، 15 شعبان کی رات کو نکلے گا، اور دنیا میں جتنا بھی ظلم و ستم رافضیوں کے پر، شیعوں کے پر کیا جا رہا ہے، اس سے رافضیوں کو، شیعوں کو نجات دلائے گا، اور جتنے بھی سنی مسلمان ہیں ان لوگوں کے پر پھر وہ حکومت قائم کرے گا، اور ان لوگوں نے جو بھی ظلم رافضیوں کے پر کیا ہے اس کا بدلہ لے گا۔ عجیب بات ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ جتنا شر و فساد رافضیوں نے، شیعوں نے سنی مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ اگر آپ یہودی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جتنا یہودیوں نے مسلمانوں کو مارا اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں نے مارا ہے، بہت بڑی تعداد میں۔ چاہے آپ عراق کی بات کیجئے گا، یمن کی بات کیجئے، سیریا کی بات کیجئے، سیریا کے 50 لاکھ لوگوں کو ہجرت کے پر مجبور کرنے والا وہی رافضی جسے ایران کے نام کے پر جانا جاتا ہے۔ ابھی جو عقائد کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ حدیث بھی سامنے یاد رکھیے گا۔ مسند احمد کے اندر کئی الگ الگ الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کیا گیا کہ ستاتی علی الناس سنون خدا، ان قریب لوگوں کے پر کثرت سے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، خوب دھوکہ دیا جائے گا۔ دھوکہ کیسے دیا جائے گا؟ یصدق فی الکاذب ویکذب فی الصادق، جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اسے سچا، یعنی حقیقت بالکل تبدیل کر دی جائے گی۔ اور وہی ہو رہا ہے کہ وہ ایران جو مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن، جس نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا اور لاکھوں کی تعداد میں انہیں ہجرت کے پر مجبور کیا، آج مجھے ہیرو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سعودی عرب اور کویت وغیرہ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ہر موڑ کے پر مدد کی ہے، آج انہیں ٹارگٹ کے پر، نشانے کے پر لا کر رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل ثابت ہوتی ہے، جو سچا ہوگا اسے جھوٹا، اور جو جھوٹا ہوگا اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جھوٹ کو خوب بڑھاوا دیا جاتا ہے، سچ کو دبانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی ویڈیوز آپ نے دیکھے، حقائق کی بنیاد کے پر، دلائل کی بنیاد پر ساری چیزیں، کہ عرب امارات وغیرہ، سعودی وغیرہ سے جو امداد جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے دی گئی، یہ حماس کے دہشت گرد، میں بالکل صاف طور کے پر کہتا ہوں، ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، جو بندوق کی نوک کے پر ان امدادوں کو اٹھاتے ہیں اور اسرائیل میں لے جا کر بیچتے ہیں، اور غزہ کے مسلمانوں کو ان امداد سے محروم رکھتے ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سردرد یہی حماسی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہونے دو، جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ منبر رسول کے پر سے کوئی معمولی بات نہیں کہی جا رہی ہے، حقائق اور دلائل کی بنیاد کے پر، ثبوتوں کی بنیاد کے پر، یہ نہیں کہ صرف جذباتی انداز ہے، جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں پروف کے ساتھ موجود ہیں جنہیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کیا جائے گا، کہ یصدق فی الکاذب ویکذب فی الصادق ویخون فی الامین ویؤتمن فی الخائن، جو امانت دار ہوگا اسے خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو خائن ہوگا اسے امانت دار ثابت کیا جائے گا۔ یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، جو اسلام اور مسلمانوں کے امانت دار ہیں، امین ہیں، انہیں خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آج سوال کرتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے سعودی کیا کرتا ہے، کویت کیا کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ مدد کر رہا ہے، جو سب سے زیادہ ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اور جس نے کبھی غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی، وہ ایران جس نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے زندگی کو جہنم بنا دیا، اسرائیل کے ساتھ مل کر انہیں مارتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہے۔ آج یہ بات ترکی کے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نے اٹھائی کہ ہمارے 10,000 فوجی اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر غزہ کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ اپوزیشن نے آواز اٹھائی ہے۔ کون اس کے بارے میں باتیں کرے گا؟ یہ حقائق ہیں، انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو آج باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے فوجی طور کے پر اس کی مدد کرتا ہے، اسے پیٹرولیم اور گیس سپلائی کرتا ہے،
اور اپنے فوجیوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، کوئی اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو سب کچھ کر رہا ہے اس کے پر اعتراض کیا جا رہا ہے، تو جو امانت دار ہوگا اس کو خائن، جو خائن ہوگا اس کو امانت دار ثابت کیا جائے گا۔ وَيَظْهَرُ فِيكُمُ الرُّوَيْبَضَةُ، اور تمہارے درمیان رویبضہ کا ظہور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ کہا الصفی یتکلم فی امر العامہ، یہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کے پر حدیث بالکل صحیح طور کے پر فٹ ہو رہی ہے۔ الصفی ہم اگر اپنی زبان کے اندر کہیں سڑک چھاپ، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، حقائق کے بارے میں علم نہیں ہے، نہ علم کی سطح اتنی بلند ہے، یہ باتیں کرتا ہے سعودی عرب کے بارے میں، عمومی عام معاملات کے بارے میں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، یہ ہمارے یہاں پر ہے۔ اور آج ذرا سا نورا کشتی ہو گئی، ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ منظم طریقے سے پلاننگ کر کے جگہ بتا کر لوگوں کو خالی کر کے عمارتوں کے پر حملے کروائے گئے، پوری منظم پلاننگ کے ساتھ۔ آج کی زبان کے اندر اگر ہم کہیں میچ فکسنگ، تو مسلمانوں نے اسے ہیرو سمجھ لیا۔ بتائیے اگر دجال آئے گا تو کیا کرو گے؟ دجال تو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس وقت تو تم اپنے اسلام کی کیسے خیر مناؤ گے؟ آج جب یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہمارے درمیان آ کر فتنہ پروری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست ثابت کرتے ہیں، حالانکہ انتہائی بدترین دشمن ہے، اپنے ایمان کی خیر منائیے گا۔ بہرحال سب سے پہلی بات یہاں پر جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ قرآن مجید سے متعلق۔ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا بالکل واضح عقیدہ ہے، اور یہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے کہ قرآن کے کسی ایک لفظوں کے پر بھی شک نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں۔ قرآن محفوظ ہے، نہ اس میں ایک لفظ کم کیا گیا ہے، نہ ایک حرف کی کمی ہے، نہ ایک حرف زیادہ کیا گیا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوا اسی شکل کے اندر محفوظ ہے۔ لیکن آج رافضی کیا کہتا ہے؟ انہی کی اپنی کتاب اصول کافی، جس کے بارے میں میں تذکرہ کر رہا تھا، محمد بن یعقوب کلینی، یہ اپنی کتاب کے اندر ان کے امام جعفر صادق کے بارے میں روایت نقل کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 17,000۔ اور بقیہ آیتیں کیا گئی؟ جبکہ ہم جس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اندر 6,236 آیتیں ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قرآن مجید کی آیات 17,000 ہیں، تو بقیہ آیتیں گئی کہاں؟ یعنی 1/3 قرآن بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اب بتائیے کہ جو قوم یہ عقیدہ رکھتی ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ جو قرآن مجید کے تعلق سے یہ کہے کہ اصل قرآن در اصل ان کا امام غائب لے کر چلا گیا ہے، اصل قرآن مسلمانوں کے درمیان محفوظ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں الفاظ نکالے گئے۔ ہم مشہور آیت پڑھتے ہیں سورہ احزاب کی، جو خطبہ مسنونہ کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ رافضی اس آیت کے بارے میں کہتا ہے دراصل اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، جسے صحابہ نے نعوذ باللہ قرآن مجید سے حذف کر دیا۔ کہا کہ اصل آیت یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَلِيًّا، کہ جو شخص اللہ، اس کے رسول اور علی کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو حقیقت میں وہی کامیاب ہوگا۔ جگہ جگہ پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر فٹ کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہے، اور یہ چوتھے خلیفہ ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، وہ ہماری محبت کے مستحق ہیں۔ چاہے حضرت علی ہوں، حضرت حسن ہوں، حسین ہوں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تمام کے تمام اہل بیت میں ہیں، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی طرح ان لوگوں کو مانیں جس طرح رافضی مانتا ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کو جس مقام کے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اسی مقام پر رکھتے ہیں، نہ اس میں زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی زبانی ان لوگوں کو دیا وہی مقام ہم رکھتے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ کمی کرنے والے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے وہی رکھیں گے، نہ اس میں زیادتی کی جائے گی نہ کمی کی جانے والی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز کہ رافضی قرآن مجید کو محفوظ نہیں مانتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ جو قرآن مجید کو محفوظ نہیں مانتا ہے تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟
کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لفظ کے پر شک کرنے والا مسلمان نہیں. یہاں تو قرآن مجید مکمل طریقے سے، بلکہ 1/3 سے کہیں زیادہ قرآن مجید کے تعلق سے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ محفوظ ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ اصحاب کرام نے اسے حذف کر دیا ہے، اسے قرآن مجید سے نکال دیا ہے. یہ ان لوگوں کا بدترین عقیدہ ہے. اب ایک بنیادی بات اور میں بیان کروں ان لوگوں کی اپنی کتابوں سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی کتابوں سے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی جو کتاب ہے المنیہ والعمل فی شرح الملل والنحل، صفحہ نمبر 30، اس کے پر یہ لوگ کیا لکھتے ہیں سوچئے. شیعوں کا عقیدہ، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا. کس کے پاس بھیجا تھا؟ اللہ کے رسول نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنانے کے لیے بھیجا تھا. نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خیانت کی اور وحیوں کو یعنی قرآن مجید کو حضرت علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر لے کر اتر گئے. اب بتائیے یہ عقیدہ رکھنے والا کس بنیاد پر مسلمان ہوگا؟ جو حضرت جبرائیل، قرآن جنہیں جبرائیل امین کہتا ہے، قرآن نے اسے امانت دار فرشتہ سے تعبیر کیا. جبرائیل امین ہے، وہ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. آپ حضرت جبرائیل کے پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی نہیں مان رہے ہیں کہ نبوت ان کا حق نہیں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا. اور حضرت جبرائیل نے خیانت کرتے ہوئے حضرت علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا. کیا حضرت جبرائیل کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے نبی بنائے؟ قرآن تو صاف کہتا ہے سورہ انعام میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں کسے دی جانی چاہیے، یہ ڈیسائیڈ اللہ کرتا ہے. اور نبوت یہ سلیکٹیڈ ہوتی ہے، الیکٹیڈ نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں سے مشورہ لیا جائے یا ان لوگوں کے مشورے الیکشن کی بنیاد کے پر، انتخاب کی بنیاد کے پر کسی کو نبی بنایا جائے. نہیں، یہ سلیکٹیڈ ہوتی ہے، اللہ طے کرتا ہے کس کو نبی بنانا ہے. تو رافضی یہ مانتا ہے نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا. صرف آپ ان کی روایتیں پڑھتے جائیے، فیصلہ کیجئے کہ اسلام ان لوگوں کے یہاں پر محفوظ ہے کہ نہیں ہے. دراصل اسلام کے سب سے بدترین دشمن اگر کوئی ہے تو رافضی ہے، شیعہ ہے، جو عبداللہ بن سبا یہودی نے جن کی بنیاد ڈالی. اور یہ خود اپنی کتاب کے اندر تسلیم کرتے ہیں ہمارے مذہب کی بنیاد ڈالنے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جو حقیقت میں یہودی تھا، اور اس کے بعد اس نے اسلامی لبادہ اوڑھا اور اسلام کی بنیادوں کو، ان کے عقائد کو بگاڑنا شروع کر دیا. تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. اب قرآن کے تعلق سے ان لوگوں کے یہاں پر ایک اہم بات اور بھی ہے کہ قرآن کے بارے میں ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ قرآن میں کئی طرح کی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اور قرآن کے تعلق سے الفاظ کم بھی کیے گئے ہیں، کہیں الفاظ بڑھا دیے بھی گئے ہیں. 5 طرح کی تحریفات کے قائل ہیں. شیعہ قرآن میں 5 طرح کی تحریفات کا قائل ہے کہ کہیں کمی کی گئی، کہیں زیادتی کر دی گئی ہے. یہ تمام چیزیں وہ اس کے عقیدے کے اندر شامل رکھتا ہے. اس بنیاد کے پر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ آخر یہ ہے کیا. ان لوگوں کے یہاں پر ہے امامت. امام ٹھیک ہے ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسا کہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں، تو حضرت امام بخاری کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری کو امام کہنے کا مطلب کیا ہے؟ امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فن کے اندر امام ہے، فن کے اندر، فن حدیث کے اندر امامت کے درجے کے پر ہے. ہم جب حضرت علامہ ابن تیمیہ کو امام کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ یعنی وہ اپنے فن کے امام ہیں، یعنی جو علم اللہ نے ان کو عطا کیا اس کے اندر وہ مہارت رکھتے ہیں اس کی بنیاد پر. اسی طرح ہمارے ہاں نمازوں کا بھی امام ہوتا ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، پیشوا، یعنی جو ہماری نمازوں کے اندر ہماری امامت کرتا ہے، پیش رہتا ہے، ہم اس کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے امام. لیکن امام کا مطلب رافضیوں کے نزدیک کچھ اور ہوتا ہے. ان لوگوں کی اپنی معتمد کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہے بڑی عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے، اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ عجیب و غریب عقیدہ ہے، حیرت ہوتی ہے. ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کے تمام ائمہ معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ ان سے کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہوتی.
یہ نبیوں کی طرح معصوم ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صرف انبیاء اور رسول ہی معصوم ہوتے ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، ہر کسی سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، نبیوں کے علاوہ کسی کے پر عصمت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان لوگوں کے یہاں پر بڑا عجیب و غریب معاملہ، نعوذ باللہ ان لوگوں کے اماموں کا مرتبہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر عقیدہ لکھا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے ان کا امام ران سے پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ اپنی کتاب کے اندر اصول کافی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا امام جو پیدا ہوتا ہے 12 امام، یہ اپنے آپ کو اثنا عشری کہتے ہیں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے، اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ جاری تھی وہ بھی 12 دنوں تک چلی، اس کے بعد بند کر دیا گیا، یہ بھی دراصل ان کے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے 12 امام ہیں اس لیے ہم نے 12 دنوں تک جنگ لڑی ہے۔ ہر جگہ ان لوگوں کی بدعقیدگی آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ اب امامت کے بارے میں سب سے اہم اور بنیادی بات کہ یہ اماموں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں کے بنیادی عقائد کتنے خطرناک اور ڈینجرس ہیں۔ ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہے بدا۔ بدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچانک کسی بات کا علم ہونا، پہلے سے نہیں، جبکہ تقدیر کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی صفت علیم ہے، قرآن مجید میں جا بجا اس صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ازل سے اپنے تمام تر بندوں کے بارے میں، کائنات کے تمام امور کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے علم میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ماضی، پاسٹ اور فیوچر ہوتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جس طرح ماضی کی تمام باتوں کو جانتا ہے اسی طرح قیامت تک کے بلکہ ابد تک کے ہونے والی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے علیم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ فلاں چیز کے بارے میں اللہ کو علم نہیں تھا یا اللہ کو بعد میں معلوم ہوا، نعوذ باللہ وہ اللہ کو علیم نہیں مانتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے نہیں رکھتا ہے۔ اب یہاں رافضیوں کا ایک عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ ہے بدا۔ بدا یعنی اللہ کو اچانک کسی چیز کا علم ہوتا ہے، پہلے سے نہیں ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں گے ترمذی کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ عرش اور پانی کے بعد سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اکتب، لکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ قیامت تک کے جو ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ اللہ نے اسے حکم دیا، لکھ دیا۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوح محفوظ۔ اللہ نے جس میں تقدیر کو لکھا ہے اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ محفوظ کا مطلب ہماری زبان میں ہوتا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں سیف، یعنی جسے سیو کر دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے موبائل کی میموری کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہے وہ ڈسپلے کے پر وہی شو کرے گی، ہم نے جو ویڈیو رکھی ہے وہی ڈسپلے کے پر آنے والی ہے، جو آڈیو وہی آنے والا ہے، جو پکچر ہے وہی آنے والا ہے۔ تو تقدیر بھی اللہ نے کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی۔ اب جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہی ہوگا، وہ اللہ کا علم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مجبور کر رہا ہے ایسے ہی کرو، وہ اللہ کا علم ہے اور ہمارا عمل ہے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں مجبور کیا گیا کہ تم کو یہی کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ارے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، نہیں، آپ بات کو پلٹ دیجیے گا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ تم ایسا کرنے والے ہو، اس لیے اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا کہ ایسا بندہ کرنے والا ہے، اس نے مجبور نہیں کیا ہے۔ بعض لوگ تقدیر کا غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ اب رافضی جو ہے وہ تقدیر کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بدا کا عقیدہ، اللہ کو بعض چیزوں کا علم اچانک ہوتا ہے، وہ تقدیر کو نہیں مانتا ہے۔ اور اس بارے میں ان لوگوں کی اپنی کتاب کے اندر امام جعفر کے تعلق سے خود لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کے تعلق سے کہا تھا کہ میرا بیٹا میرے بعد امام بننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جعفر صادق کا انتقال ہو جائے گا، ان کی وفات ہو جائے گی، ان کے بعد جو منصب امامت کے پر ہوگا
وہ کون ہوگا؟ ان کا بڑا بیٹا اسماعیل۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ ان کا بیٹا ان کی زندگی کے اندر وفات پا گیا۔ اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، حضرت آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا یہ امام بننے والا ہے، لیکن یہ تو آپ کی زندگی کے اندر ہی وفات پا گیا، اب کیا کیا جائے؟ اب یہاں اپنے ائمہ کو محفوظ رکھنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی صفت کو نشانے کے پر لائے، کہا کہ اللہ کو اس بارے میں بدا ہوا۔ بدا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اچانک معلوم ہوا کہ میرا چھوٹا بیٹا موسیٰ کاظم جو ہے وہ دراصل میرے بعد امام بنے گا، اسماعیل نہیں بننے والا ہے، اس لیے کہ وہ تو وفات پا چکا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ انہوں نے مورد الزام ٹھہرا دیا۔ ان کے نزدیک یہ امامت کا مطلب ہے کہ ان کے امام غلطی نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ اللہ غلطی کر سکتا ہے، نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کے اماموں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ بتائیے کہ جن لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دوست ہوں گے، جو صرف اسلام کی بنیادوں کو کھودنے، اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کے ہاں پر سب سے بدترین عقیدوں میں ایک چیز اور شامل ہے، میں بہت ساری چیزیں نہیں بیان کرنا چاہتا، صرف بنیادی چند چیزوں کو بیان کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کے یہاں پر ہے تقیہ۔ تقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی حقیقت کو چھپانا، سامنے والوں کو یہ نہیں بتانا کہ میں کون ہوں، اور اس کے اعتبار سے جھوٹ بولنا۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی رافضی شیعہ اس علاقے یا اس آدمی کے سامنے آ جاتا ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے پر ہے، صحیح عقیدے کے پر، اس کے سامنے وہ ایسا ظاہر کرے گا کہ وہ بھی سنی ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں ظاہر کرے گا، اور اگر وہ کسی ہندو کے درمیان جائے گا تو اپنے آپ کو انہی لوگوں کی طرح ظاہر کرے گا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یعنی اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے تقیہ استعمال کرنا۔ اور ان لوگوں کے ہاں دین کے 10 حصے ہیں اور جس میں سے 9 حصہ تقیہ ہے، یعنی جھوٹ بولنا۔ آج آپ دیکھیے جتنا جھوٹ یہ بولتا ہے ایران، شاید ہی کوئی بولتا ہوگا، اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں پر دراصل دین اسی کا نام ہے کہ جھوٹ بولا جائے۔ ان کی کتابوں کے اندر جعفر صادق کی روایت کے مطابق خود لکھا ہے لا دین لمن لا تقیۃ لا، کہ اگر کوئی تقیہ بازی نہیں کرتا، یعنی اپنی حقیقت کو چھپا کر سامنے والے کے مطابق جھوٹ نہیں بولتا، تو دراصل وہ ہمارے دین کے پر نہیں ہے، اسے جھوٹ بولنا ہوگا۔ یہ دین کے 10 میں سے 9 حصہ جھوٹ بولنا ہے، یہ تقیہ بازی ہے، اور اسی کے اعتبار سے لوگ رنگ روپ استعمال کرتے ہیں۔ اب ان میں کچھ چیزیں اور جو وقت کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان لوگوں کی کتاب، میں وقت تو نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں، چند چیزوں کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دے رہا ہوں، سمجھ جائیے کہ لوگ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں، خمینی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ جب ہمارا غلبہ ہوگا اور امام غائب امام مہدی آئیں گے، ہاں، اور اب مدینہ کے پر قابض ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی قبر ہے، انہیں ہم وہاں سے نکالیں گے، انہیں ہم تختہ دار کے پر پھانسی کے پر لٹکائیں گے۔ یہ ان کے کفر کا بدلہ ہوگا، یہ ان کے نفاق کا بدلہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی قبروں کو کھودنے کے بعد انہیں باہر نکالا جائے گا اور انہیں رجم کریں گے۔ جو ہماری ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہماری ماں بد چلن ہے، اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے پر اعتراض کرتا ہے، دراصل وہ قرآن کے پر اعتراض کرتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نور کی مکمل آیتیں ابتدا کی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی ان کے پر اعتراض کرتا ہے تو حقیقت میں قرآن مجید کے پر اعتراض کرتا ہے۔ سوچئے اگر کوئی آپ کی ماں کے پر بدچلنی کا الزام لگائے، آپ برداشت کرو گے؟ کون برداشت کرے گا اپنی ماں کے بارے میں؟ یہاں تو عائشہ یہ تمام مومنوں کی ماں ہے، اور تمام مومنوں کی ماں ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں یہ تمام مومنوں کی ماں ہیں، عائشہ ہماری ماں ہیں۔ اور اگر کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر الزام تراشی کرے، ہم اسے نہیں بخشیں گے، ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ بالکل سادی بات ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کو مومن نہ مانے، عمر فاروق کو مومن نہ مانے، حضرت عثمان غنی کو مومن نہ مانے، امہات المؤمنین کو مومنین نہ مانے،
تو وہ ہمارے نزدیک بھی مومن نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آخری بات, نعوذ باللہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تک لکھا ہے, سوچئے کہ ان لوگوں کا عقیدہ کتنا بدترین ہے. کیا لکھا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو جہنم میں جلایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت حفصہ کے ساتھ ہم بستری کی ہے, اس بنیاد کے پر آپ کی شرمگاہ کو جہنم میں جلایا جائے گا. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ ان لوگوں کی کتابوں کے اندر ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی فارسیوں سے, رافضیوں سے, ایرانیوں سے محبت کرتا ہے, سوچئے کہ آپ کی محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ نبی کے بدترین دشمنوں کے ساتھ, جو قرآن نہیں مانتا, جو دین نہیں مانتا, جو ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا, جو عمر فاروق کو نہیں مانتا, جو حضرت عائشہ کو نہیں مانتا, جو حضرت حفصہ کو نہیں مانتا ہے. بتائیے, جو ان لوگوں کو نہ مانے وہ خود مسلمان نہیں, نہ ہماری محبت کا مستحق ہے. یہ ہمارے عقیدہ و ایمان کا حصہ ہے. ہم اسی سے محبت کریں گے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے نفرت کریں گے جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے. بالکل واضح دو ٹوک عقیدہ ہے, بالکل واضح. ایک آخری بات, ان لوگوں کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ نعوذ باللہ قرب قیامت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو اس میں تمام انبیاء کو بھی زندہ کیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ یہ تمام کے تمام انبیاء حضرت علی کی فوج میں, حضرت علی کی قیادت میں دشمنوں سے مقابلہ کریں گے, یعنی سنی مسلمانوں سے. نعوذ باللہ. یہ انبیاء کے ساتھ ان لوگوں کا کھلواڑ کہ حضرت علی کی فوج کا حصہ ان کی کمانڈرشپ کے اندر تمام نبیوں کو زندہ کر کے لا کر پیش کرے. یہ تمام چیزیں حوالے کے ساتھ موجود ہے. کوئی اس کے بارے میں بیان بازی نہ کرے کہ ہم یوں ہی ہوا کے اندر چھوڑ رہے ہیں. سارے دلائل کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں, بغیر دلیل کے بات نہیں. اور یہ ان کی رافضیوں کی کتاب کے اندر ہے. اپنے عقیدے کی فکر کیجئے گا. ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنا ہے جو قبروں کے اندر سوال ہونے والا ہے. ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں صحیح علم ہونا چاہیے, اور اسی کی بنیاد کے پر کسی سے محبت اور کسی سے نفرت کی جائے گی. یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے, اور ہر مومن کو اس کے بارے میں فکر مند رہنا ہے. فتنے بہت آئیں گے, اور اس میں سب سے خطرناک فتنہ اگر دیکھا جائے تو یہ رافضیوں اور ایرانیوں کا ہے کہ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی. ہماری جان مال کے بھی دشمن ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سب سے عزیز ترین چیز یعنی ہمارے عقیدہ و ایمان کے, جس چیز کے لیے اصحاب کرام نے ہجرت کی اور اس کے ذریعے امت تک پیغام دیا کہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کرنا پڑے, قربان کر دیا جائے گا. اصحاب کرام کی قربانیوں کو چھپایا جاتا ہے اور اس کے بالمقابل دوسرے واقعات کو اچھالا جاتا ہے. دراصل محرم اور 10 محرم خاص طور پر جو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا, 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا گیا ہے, یہ خوشی کا دن ہے, غم کا دن نہیں ہے. اہل سنت اس دن شکرانے کے طور کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں, اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھتے ہیں, یعنی 9 اور 10 دونوں دن. یعنی ہمارے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے سنیچر اور اتوار کا دن ہے جو روزہ رکھنے کا ہے. خوشی کا دن ہے کہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم استبداد سے نجات دی تھی. وہ اصل واقعہ ہے, وہ اصل حقیقت ہے. باقی تمام چیزیں خرافات ہیں, اس سے محفوظ رہنا چاہیے, اور اس میں صرف ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی بربادی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, امت مسلمہ کو گمراہیوں سے محفوظ رکھے. خاص طور سے ہمیں اپنے عقیدہ و ایمان کے تحفظ جو ہجرت کا سب سے بڑا پیغام ہے, ہمیں اس سبق کو سمجھنے اور اس کی بنیاد کے پر خاص طور کے پر جس پر ہماری نجات ہے عقیدہ توحید, ہمیں اس سرمایہ کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.